میں آج کے اس مبارک اجلاس میں سب سے پہلے تو میں رئیس محترم کا اور میں آپ تمام ہی آنے والے مہمانان اعظام کا پورے دارالعلوم کے عملے کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو کل قیامت کے دن ہمارے لیے صدقے اور نجاریہ اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ لہذا میں تمام ہی ہمارے باونگر گوگا شہر کے احباب کا تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں۔ میرے پاس شکر ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں کہ واقعتاً جو آپ نے دارالعلوم باونگر کے طلباء سے اساتذہ سے محبت کا اظہار فرمایا ہے میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا ہوں، تو کل قیامت کے دن اللہ ہی آپ کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ خاص طور پر کورونا کے زمانے میں جب رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے طلباء یہاں تھے، ہمیں احساس تک نہیں ہونے دیا کہ کہیں کسی چیز کی کوئی کمی آپ لوگوں نے آنے دی ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں جیسے آپ ہمارے ان طلباء کا اور علماء کا ضیافت سے ہر اعتبار سے خیال کرتے ہیں، اللہ ضرور جنت کی ضیافت سے آپ کا استقبال کرے گا انشاءاللہ۔ لہذا میں آپ حضرات کا ممنون اور مشکور ہوں کہ اس دور میں بھی آپ نے ہمیں بالکل بھی کسی بات کی کمی ہونے نہیں دی۔ ساتھ ہی بھاونگر کے وہ تمام حضرات چاہے کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہو، ہر برادری نے ہمارا تعاون، یہاں تک کہ ہمارا یہاں پر حکومت کرنے والا عملہ پولیس ہیں، اسی طرح کمشنر صاحب ہیں، کلیکٹر صاحب ہیں، ان تمام حضرات نے ہمارا بڑا تعاون کیا، ہمارے طلباء کو بڑی سہولت کے ساتھ ان کو پہنچایا۔ ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور سال بھر آپ اس ادارے سے محبت رکھتے ہیں، انشاءاللہ یہ محبت کل قیامت کے دن آپ کو کام آئے گی۔ اور خصوصاً آج کے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے جن دوستوں نے محنتیں کی، خاص طور پر ہمارے قاضی وار کے وہ تمام نوجوان احباب، نواپڑا کے ہمارے دوست احباب، گوگا کے ہمارے دوست احباب، اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے جس قسم کا ہمارا تعاون کیا، جنہوں نے پورے مجمع کی دعوت کا انتظام کیا، نام لینے جاؤں گا اخلاص ٹوٹ جائے گا، اس لیے اللہ جانتا ہے ہر ایک نے کیا خدمتیں کی ہے۔ اللہ آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ آج کے اس مبارک موقع پر اور اس بابرکت محفل اور نورانی مجلس میں جہاں پر میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، وہیں پر میں ہمارے ادارے کے بانی مبانی مولانا ابو الخیر صاحب، حاجی احمد صاحب، حاجی اقبال با، حاجی اشرف صاحب، یہ جتنے بھی ہمارے اہل مخیلی حضرات جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اسی طرح آج کی اس مبارک مجلس کے موقع پر میں اپنے والد مرحوم کو فراہم کر سکتا ہوں کہ جس نے تربیت کرنے میں کوئی کمی اور کسر نہیں رکھی۔ ہر سال میرا معمول تھا کہ جب بھی ختم بخاری کرنے کے لیے اجلاس میں پہنچتا تھا، میں اپنے والد کو فون کیا کرتا تھا، وہ دعائیں دیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت درس بخاری کو قبول فرمائے۔ آج میری باپ کی دعاؤں سے میں محروم ہو چکا۔ بڑا نیک آدمی تھا، قرآن سے بڑا عشق تھا۔ اس لیے دوستو میں آپ سے بھی کہتا ہوں قرآن سے محبت کریں۔ رئیس جامعہ اکثر کہا کرتے ہیں اگر تم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو تو قرآن سے دوستی کر لو۔ ایک مرتبہ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ہر سال حرمین تشریف لے جاتے ہیں، ہمیں بھی تو کوئی ایسا عمل بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، صرف میری ایک صفت ہے کہ میں قرآن سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور جب کوئی آدمی قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا مقرب بنتا ہے اللہ اس کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے ضرور بلاتے ہیں۔ تو میرے والد بڑے عاشق قرآن تھے۔ 1 مہینہ 10 دن وہ ہسپتال میں رہے، میں ان کے پاس رہا، وہ بے ہوش رہتے تھے، لیکن جب آنکھیں کھلتی تھی میں ان کو سلام کرتا تھا اور میں ان سے کہا کرتا تھا ابا آج شب جمعہ ہے، جمعہ کی رات ہے، آپ نے سورہ کہف پڑھی؟ وہ بندہ بول نہیں سکتا تھا،
لیکن اشارہ کرتا تھا اپنے سر سے کہ ہاں میں نے صفحہ کہف پڑھ لی ہے۔ میں نے کہا درود شریف آپ کو پڑھنا ہے؟ ہاں میں درود شریف بھی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اس بندے کو اللہ نے اپنے دربار میں جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت میں سنا رہا تھا۔ قرآن سنتے سنتے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کی تدفین کے ایک دن کے بعد تو کچھ احباب آئے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے قبرستان کا دلہا آ چکا ہے، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو کہ ہمارے قبرستان کا دلہا آ چکا۔ ہم اب تک منتظر رہا کرتے تھے کہ کب کوئی ایسا نیک بندہ اس قبرستان میں مدفون ہو کہ جس کی قبر پر اللہ کی رحمتیں اتریں اور وہ ہوائیں ہمارے مردوں تک بھی پہنچے۔ اللہ نے آپ کے والد کی شکل میں وہ بندہ وہاں تک پہنچا دیا۔ ماں باپ ہوا کرتے ہیں، ہمیں ہر وقت اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائے۔ 100 مسجدیں انہوں نے تعمیر کروائی۔ حضرت نے مجھے ہمیں بھی پتا نہیں تھا، اسی لیے کہا کہ بھئی کوئی بھی نیک کام کرو اپنی نیکیوں کو چھپاؤ، ہم کسی کے سامنے اپنی نیکیوں کو ظاہر نہ کریں۔ حالانکہ ہم تو ان کی اولاد تھے، لیکن ہمیں بھی نہیں بتایا کہ میں نے اتنی مسجدوں کی تعمیر کروائی۔ 100 مسجدیں انہوں نے اپنی زندگی میں تعمیر کروائی۔ اللہ ان سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے آج کے اس مبارک اجلاس اور سالانہ موقع پر ہم فراموش نہیں کر سکتے، خصوصاً میرے رفیق محترم، بلکہ ہم شروع سے ساتھ میں رہیں، قاری حسین صاحب دامت برکاتہم، ان کی والدہ محترمہ، وہ بھی بیچاری اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ دعا کیجئے اللہ ان کی والدہ کی اور والدہ کی بال بال مغفرت فرمائے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ولد صالح، نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی اولاد کو نیک بنائیں، عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ آج نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور ان کو عالم دین اور حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ لہذا ان کی والدہ محترمہ کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی بھی بال مغفرت فرمائے۔ اسی طریقے سے اس سال ہم نے ہمارے ایک بہت بڑا محسن ڈاکٹر یونس صاحب لاکھانی، جو اتنا بڑا پوری قوم کا ہمدرد، آج وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں رہا، جنہوں نے کئی لوگوں کی اور کئی فقراء کی خدمت کی، یہاں تک کہ ہمارے طلباء کی بھی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے اور اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے شہر مہوا کے گانچی جماعت کے پرمکھ حاجی عیسیٰ صاحب، ان کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی چند دنوں پہلے اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اللہ ان کی بھی بال مغفرت فرمائے۔ اور بھی بہت سے مرحومین ہیں، کئی لوگوں نے اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرنے کو کہا ہے۔ کئی لوگ بیچارے بیمار ہیں، کئی پریشان حال ہے، کوئی تجارت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے مبارک موقع ہے۔ ان سب حضرات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی بال مغفرت فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں، عظیم بھائی بیمار چل رہے ہیں، ان سب کے لیے اللہ رب العزت شفاء کلیہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ لہذا میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں اور حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے قیمتی چند نصائح کر کے دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں گے انشاءاللہ۔